معاشی اور معاشرتی جسے سوشل اکنامکس کہتے ہیں جی جی وہ ڈسکریمنیشن کیا ہے مل گئی ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے. آپ سمجھ گئے نا میری بات کو, ڈسکریمنیشن یعنی ان کے ساتھ کون سے امتیاز شروع کیا جا رہا ہے. جی جی اقلیتوں کی معاشی ڈیولپمنٹ کی. تو وہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو بلدیاتی نظام ہے اگر ہم اس سے شروع کریں تو وہاں پر جو ہمیں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے فیسلٹی ملنی چاہیے وہ بھی نہ ہونے کے قابل ہیں. میں ایک بالکل چھوٹی سی آپ کو تاکہ معاشرے میں لوگوں کو اور سرکار کو اور ریاست کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس حد تک دیکھ رہے ہیں. بے شک وہ دیکھتے ہیں یا نہیں. ہماری مسیح آبادی, میں بہار کالونی کا رہائشی ہوں, میری گلی میں یعنی 3 چرچ ہیں اور یہ جو 3 چرچ ہیں ان والی گلی میں ہفتے میں سینٹری ورکر بڑی مشکل سے ایک دفعہ آتا ہے. اور مسلمان جو آبادیاں ہیں اس میں یعنی صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت دونوں وقت جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے سینٹری ورکر جو ہے وہ کام کرتا ہے. یعنی سینٹری ورکر سب سے زیادہ اکثریت میں سینیٹیشن کا کام جو ہے وہ کرسچن کر رہے ہیں. وہاں پر بھی ہمیں یعنی ہمارے بنیادی حقوق حاصل نہیں. اور معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی قوانین ہیں وہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار ہمیں ہراساں کرنے کے لیے, ہم پر جبر ظلم کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں. 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے عوامی خدمت میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب سے بلاسفیمی لا, توہین مذہب کا قانون آیا ہے, اس میں جو اب تک مسیحیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس بندے کو کبھی سزائے موت ہوئی ضرور ہوگی لیکن اس پر عمل درآمد ہوا ہو. اگر سیشن کورٹ نے کسی کو سزائے موت دے دی ہے تو ہائی کورٹ اسے دیکھتی ہے تو اسے خارج کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے اور بندے کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے پریشرائز دباؤ کا شکار ہے ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے. جب آپ آسیہ کو بھی باعزت بری کیا, رمشا کو بھی باعزت بری کیا, انور کینن صاحب ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ ہوا, سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری کر دیا.